الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس بنیاد پر جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کچا ہو پکا ہو، نیک ہو برا ہو، اس کا ذہن لامحالہ، اس کی تمام تر توجہات لامحالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ویسے تو ہمارا جو بنیادی کلمہ ہے اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمیں حکم شرع یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر میں قرآن کریم کے علاوہ یہ کلمہ سب سے بہترین ذکر ہے. تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ کمزور ہو ذکر کے اعتبار سے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جیسے لوگوں کا ذہن روزوں کی طرف جاتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کا ذہن اہل بیت اطہار کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی طرف جاتا ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو لامحالہ ہمارا ذہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی تشریف بھی لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. تاریخ انسانی کے اندر ایسا بہت کم یا شاید نہ بھی ہوا ہو، ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کہ کوئی مبارک ہستی اس دنیا میں ایک ہی مہینے میں آئے، اسی مہینے میں واپس بھی چلی جائے. ایسا واقعہ اولاً تو ملنا مشکل ہے، اور اگر ایسا واقعہ ہوا بھی ہوگا تو لوگوں کے دماغوں کے اندر اسے محفوظ نہیں رکھا گیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا
اور اس مہینے کے اندر اسی تاریخ کو آنا اور اسی تاریخ کو واپس چلے جانا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان بلکہ ہر کافر کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے حوالے سے یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج نیا چاند کل رات کو نظر آیا تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس مبارک مہینے کے اندر داخل ہوتے وقت جو مسنون کام ہے وہ سب سے پہلے اس مبارک مہینے کے حوالے سے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو جو ربیع الاول کا آیا، اس چاند کو تو ہمارے لیے برکت کا، سلامتی کا، خیریت کا، عافیت کا سبب بنا، اور اس مہینے کے اندر، اس مبارک چاند کے اندر تو ہم سے وہ کام لے لے جو تیری محبت پر یا تیری رضامندی پر دلالت کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے اس مہینے کی ابتدا کے اندر یہ کرنا ہے، ابتدائی دن ہے، آدمی دعائیں مانگتا رہے، اے اللہ خیر و برکت کا باعث بنا، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یہ پہلے قدم پر یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے قدم پر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو لا محالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ کی باتیں ہمارے دل اور دماغ میں آتی ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارا ماننا ہے، اور یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی آنے کے بعد دنیا سے واپس تشریف لے گئے، یہ بھی ہمارا ماننا ہے۔ تو جس انداز سے ایک شفیق باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کے حق میں، اگر کہیں وہ جانے کا، اگر اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے بعد اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں کر کے جاتا ہے، وصیتیں کر کے جاتا ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اس کی بہتر رہنمائی کے حوالے سے سوچ وچار کر کے ایک متفقہ چیز دے کر جاتا ہے، اپنے بچوں کو بتلا کر جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں روحانی باپ ہیں۔ اب ایک جو والدین ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کس لیے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے، ہمارے بچوں کو دھوپ نہ سہنی پڑے، ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امت کے حق میں ایک شفیق باپ کی حیثیت سے اس دنیا سے جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو اپنی امت کو کچھ چیزیں بتلا کر جاتے ہیں کہ میرے بعد ان کاموں کو کرتے رہنا، تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اپنے بعد والوں کے لیے، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میری اور آپ کی نظر میں گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو دین پر نہ چلتا ہو، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ بندہ جو راستہ بھٹک گیا، ہر وہ بندہ جو راستہ بھٹک گیا ہم اس کو گمراہ کہیں گے۔ جب ہم اس کو گمراہ کہیں گے تو ہمارا ایمان ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے، اس شریعت پر چلنے میں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ گویا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، ان دو چیزوں کو تھامنے سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ اور نمبر دو سنت رسول اللہ۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، مطلب ناکامی تمہارا مقدر نہیں بنے گی، کبھی بھی تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر جہاں ہمیں دیگر چیزوں کو سوچنا ہے، وہاں پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فارمولہ بتلایا ہے کہ سنت رسول کو تھامنا ہے، اس کے حوالے سے سوچ بچار کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں۔ اپنے من کے اندر جھانکیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارا دل گواہی دے گا ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہیں اور ہم اخروی اعتبار سے بھی ناکام ہیں۔ اگر ہم ناکام اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو پھر کامیابی کا فارمولہ 1400 سال پہلے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے اگر کامیابی چاہتے ہو دو چیزوں کو پکڑ لینا، کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور سنت و رسول اللہ کو پکڑ لینا۔ کتاب اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ہمارا تعلق موجود ہے۔ نماز کے اندر قرآن پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ٹچ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہے، اسکول کا نظام ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن جو دوسرا ستون ہے کامیابی کا، اس دوسرے ستون کو اپنائے بغیر، تھامے بغیر کتاب اللہ کو بھی صحیح انداز میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور وہ دوسرا جو ستون ہے نہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہے کیا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنائیں گے کیسے، اس کو تھامیں گے کیسے؟ لہذا بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو سنت کے نام پر ہمیں بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا، ایک چیز کا ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ پرفیکٹ ہے یہ رونگ ہے، ہمیں پتہ ہوگا تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر یہ قرآن کریم ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ 30 سپاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سپارہ الف لام میم ہے اور آخری سپارہ عما یتساءلون ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی سورت بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پہلے سپارے میں کیا لکھا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ پہلا سپارہ الف لام میم ہے، یہ پتا ہے کہ 30واں سپارہ عما یتساءلون ہے، ہمیں یہ پتا ہے 114 صورتیں ہیں، 555 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اب اللہ نہ کرے اگر کوئی قرآن کریم کی کاپی کر کے لے آتا ہے، قرآن کریم کی کاپی کر اسی جتنی کتاب ہمارے سامنے لائے اور ہمیں کہ یہ تمہارا قرآن ہے، بھلے ہمارا کوئی جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو قرآن نہیں کہے گا، وہ کہ نہ قرآن تو ایسا نہیں ہوتا، قرآن کے اندر سپارے ہوتے ہیں، قرآن کے اندر سپارے ہوتے ہیں، اس کے اندر زبر زیر پیش ہوتے ہیں، اس کے اندر رکوع کا عین کا نشان ہوتا ہے، اس کے اندر گول آیت کا نشان ہوتا ہے، اس کے اندر میم طا قاف لام لازم یہ آیات کے درمیان میں حروف لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر بسم اللہ ہوتی ہے، اس کے اندر سورت ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، اس کے اندر تو یہ سارا چکر ہوتا ہے۔ ہمارا ادنا سا بندہ بھی اس قرآن کریم نما کتاب کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بنیادی ٹچ موجود ہے، کچھ نہ کچھ ٹچ موجود ہے، اس بنیاد پر قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا۔ البتہ سنت رسول کا جہاں تک معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر ہمیں ہر آئے دن دھوکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کسی نہ کسی درجے میں پڑھا، اپنے پیغمبر کی حیات کو، اپنے پیغمبر کی سنت کو ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں موقع با موقع سنت کے نام پر ہمارے سامنے چورن بیچا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی غیب دان تو نہیں تھے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کو غیب کی خبر تو نہیں تھی، اور حضرات صحابہ کرام کا مبارک دور ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی ایسی بات کو میری طرف منسوب کیا، جس نے کسی ایسی بات کو میری طرف منسوب کیا کہ جو میں نے کہی نہیں، کسی طریقے کو میری طرف منسوب کیا جو طریقہ میں نے اپنایا نہیں، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ہمارے لیے ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے کہ جو سنت سے دور ہیں ان کو سنت کی بات سمجھنے میں دشواری ہوگی، لہذا ایرا غیرہ نتو خیرہ، جیسے مثال کے طور پر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک میسج چل جاتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نئے چاند کی مبارکباد 20 بندوں تک پہنچائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بھائی کون سی حدیث میں آیا؟ کون سی حدیث میں آیا؟ میں اور آپ احترام نبوت کی وجہ سے یہ سنت کا لفظ یہ جنت کے شوق کے اندر دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ نقصان کیا ہوا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی بات کو منسوب کیا جو ہے کوئی نہیں، وہ بندہ جس نے سب سے پہلے یہ بات لکھی وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن وہ 20 بندے جو میری وجہ سے اس غلط بات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، بچوں گا میں بھی نہیں، اور یہ 20 بندے بھی جہنم میں جائیں گے، ان کا وبال میرے اوپر، تو گویا کہ میں 21واں ہو گیا۔ اب 21 بندوں کا وبال جا کر اس بندے پر ہوگا جس نے سب سے پہلے اس غلط بات کو پھیلایا۔ ضرورت اس امر کی ہے
جہاں کتاب اللہ کی ضرورت ہے وہاں پر سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ میاں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ میاں کو نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا کلام ہے، ہمارا دعویٰ یہ اللہ میاں کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ میاں کا کلام ہے تو اللہ میاں کی بات صحیح معنوں میں سمجھنے کی طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ وقت کے نبی کے اندر ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اللہ میاں کا قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھنا ایسے ہے، اس قرآن پر عمل ایسے کرنا ہے، تو قرآن کو ایسے پڑھنا یہ سنت رسول ہے، قرآن پر ایسے عمل کرنا یہ سنت رسول ہے، قرآن کریم کو ایسے دیکھنا یہ سنت رسول ہے۔ اب میرے اور آپ کے سامنے قرآن کریم اوراق کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن سنت رسول کے طریقے سے خالی ہونے کی بنیاد پر یہ قرآن ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کر رہا۔ ایک ستون ہم نے پکڑا ہے لیکن وہ ستون بھی کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کن سے؟ لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بن جائے نا۔ اگر قرآن اپنے طریقے سے پڑھا، ساری زندگی پڑھتے رہو، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اگر قرآن کو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھا گیا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ جو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اس کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا، انسان جس راستے سے بھی اللہ تک پہنچنا چاہے گا، اس کو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرنا پڑے گا، وگرنہ وہ اللہ میاں کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کا وہ عمل یا اس کی ذات یا اس کی زندگی اللہ رب العالمین کی رضامندی والی نہیں ہوگی، بلکہ ناراضگی والی ہوگی، قرآن کریم تو بڑی چیز ہے جناب۔ ہم ایک عام انسان پر غور کریں، ہمارے گھروں میں بہن بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے، بہن بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بہن بیٹی کی جو شادی ہوتی ہے اس موقع پر اس لڑکی کو سجایا جاتا ہے، اس کو دلہن بنایا جاتا ہے۔ دلہن بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس نئے گھر میں یہ جا رہی ہے، جو اس کا خاوند ہے، خاوند اس کو دیکھے گا، یہ بن سور کر صاف ستھری ہو کر جائے گی، خاوند کو اچھی لگ جائے، لہذا اس کے انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ شاہ صاحب کو پسند آ جائے۔ بھابھی جب گھر پہ آئی تھی تو یہی حال ہوا تھا نا، دلہن وغیرہ جب گھر پہ آتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں کیوں پہناتے ہیں؟ تاکہ انگلیاں خوبصورت لگے، ہاں، اور کلائیوں کے اندر چوڑیاں کیوں پہناتے ہیں؟ تاکہ کلائی خوبصورت لگے۔ آنکھوں کے اندر سرما کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آنکھیں خوبصورت لگے۔ گلے کے اندر ہار کیوں پہناتے ہیں؟ تاکہ گلا خوبصورت لگے۔ مقصد یہ ہوتا ہے یہ عورت، یہ لڑکی، ہماری بہن بیٹی پرائے گھر پہ جائے گی، اپنے خاوند کے گھر پہ جائے گی، اس کو سجاؤ، اس کو بناؤ، سنوارو، تاکہ ہماری بہن بیٹی وہاں پر جائے، اس کا پورا وجود اس کے خاوند کو پسند آ جائے۔ اللہ اس آیت کریمہ میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو، مقصد اگر اللہ کی رضامندی ہے، اس عمل کے اوپر جو لیبل لگانا پڑے گا وہ نبی کے طریقے والا ہوگا تو اللہ کو پسند آئے گا، وگرنہ اللہ میاں کو پسند نہیں آئے گا، بیوٹی پارلر والوں کی روزی کیوں لگی ہوئی ہے؟ تاکہ یہ بچی چلی جائے، خاوند کو مزہ آ جائے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی یہ سوچ ہو کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب تمام اعمال، بھلے قرآن کی تلاوت ہو، بھلے درود پاک ہو، بھلے نماز ہو، بھلے مسجد بنانا ہو، بھلے گھر بنانا ہو، بھلے شادی کرنی ہو، کوئی سا کام بھی کرنا ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چیک کیا جائے گا نبی کے طریقے پر ہے تو قابل قبول ہے، اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ فضول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک کس وجہ سے بند کیا؟ آپ حضرات کو سنانا ہے، چونکہ لینڈ لورڈ جو باہر ہیں وہ دین کے محتاج ہوتے تو پہلے آتے نا۔ سمجھ آ رہی جناب؟ یہ ہے مسلح، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے امام، بڑی مزے کی بات ہے، غور سے سنیے، اللہ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے امام، مقتدی ہوتے ہیں بہت سارے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ امام ایک ہوتا ہے
مقتدی کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے. مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور امام جیسے جیسے کرتا ہے مقتدی ویسے ویسے کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، مقتدی ہاتھ باندھیں گے. امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، مقتدی رکوع میں جائیں گے. امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، مقتدی سجدے میں جائیں گے. پھر اللہ اکبر کرے گا، بیٹھ جائیں گے، پھر کرے گا، سجدے میں جائیں گے، پھر کرے گا، اتحیات میں بیٹھ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اگر کوئی مقتدی ایسا ہو کہ جو امام اللہ اکبر کہے رکوع کے لیے اور وہ سجدے میں چلا جائے، اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ بولیے ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ اور یہ جوان نیچے چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جس کو آپ نے امام بنایا ہے اس کی اقتداء کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا لازم ہے. اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. ایک بات ہو گئی. بات نمبر 2 سمجھیے جناب، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جب یہ نمازی آئیں گے وہ پیچھے تک نمازی ہوں گے، سب کی نگاہیں کہاں ہوں گی؟ سجدے پر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ سجدے والی جگہ پر ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اب امام جو ہے نماز کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. صرف اتنا ہی کہتا ہے نا؟ امام یہ تو نہیں کہتا اللہ اکبر چلو بھائی ہاتھ باندھ لو، ایسا تو نہیں کہتا. لیکن امام کے اللہ اکبر کہنے پر پورا کا پورا مجمع ہاتھ باندھ لیتا ہے. پھر امام کہتے اللہ اکبر، امام یہ تو نہیں کہتا ہاتھ کھولو رکوع میں جاؤ، لیکن پورا کا پورا مجمع ہاتھ کھول کر رکوع میں چلا جاتا ہے. پھر امام آگے چل کر کہتا ہے اللہ اکبر تو سارے کے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام صاحب یہ تو نہیں کہتے جناب کہ سجدے میں جاؤ. پھر وہ کہتے اللہ اکبر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے اللہ اکبر چلے جاتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے اللہ اکبر، کہنے والا بھی ایک ہے، سننے والے بے شمار ہیں، لیکن ہر بندہ امام کے اللہ اکبر کہنے پر وہی کام کرتا ہے جو امام کی مرضی ہوتی ہے، جو امام کا منشا ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امام کی اتباع بھی کرنی ہے اور امام کی منشا کو بھی جاننا ہے. امام کی منشا کو بھی جاننا ہے. چنانچہ امام جب کہتے ہیں اللہ اکبر پہلی مرتبہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ امام کی منشا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باندھ دیے جائیں. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، سب کو پتا ہے امام کی منشا یہ ہے رکوع میں جایا جائے. امام کی منشا کو پہچاننا بھی ضروری ہے. گویا کہ اپنی نماز کو اللہ کے یہاں قابل قبول کروانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 امام کی اقتداء، نمبر 2 امام کی منشا کو پہچاننا. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی آگے پیچھے ہو گیا نماز ہماری قبول نہیں ہوگی. یہی حال ہے جناب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے نبی کو اللہ نے ہماری زندگی کا امام بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو ہماری زندگی کا امام بنا کر بھیجا ہے. تو جیسے یہاں پر نماز کی قبولیت کے لیے امام کی پیروی شرط ہے، اتباع شرط ہے، اس کے پیچھے چلنا شرط ہے، ویسے ہی زندگی گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے، پیروی شرط ہے اور ان کے پیچھے چلنا شرط ہے. جیسے یہاں پر نماز کی قبولیت کے لیے امام کی منشا کو پہچاننا ضروری، وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے امام یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کو پہچاننا ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ چنانچہ آپ نے مشہور و معروف حدیث سنی ہوگی نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. گویا کہ پیغمبر بتلانا یہ چاہتے ہیں اگر تمہارا ایمان پیغمبر پر ہے تو پیغمبر کو اپنا امام مانو، اتباع بھی کرو اور پیغمبر کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو اپناؤ. وہ کیسی زندگی؟ گفتار کے اندر، وہ کیسی زندگی؟ کردار کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، سونے جاگنے کے اندر. یہ سارے اعمال ہیں. ان سب چیزوں کا ہماری زندگی کے ساتھ ٹچ ہے. جب ٹچ ہے تو ٹچ تب قابل قبول ہوگا کہ جب وہ اللہ میاں کی یہاں پیغمبر کے طریقے کے مطابق پہنچے گا.
تو وہ قابل قبول ہوگا، اگر نہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سر؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، پیغمبر فرماتے ہیں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ بس میرے ساتھ یہ درزی بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ پیچھے بھی درزی بیٹھا ہوا ہے، یہ واسکوٹ سیتے ہیں، وہ کپڑے سیتے ہیں۔ ہم درزی کے پاس جاتے ہیں جناب، ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑا وغیرہ سلوانے کے لیے، وہاں پر ہم اس کو سائز بتاتے ہیں، عمران خان سائز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، سائز بتاتے ہیں، گلا اتنا ہو، یہ والا ڈیزائن ہو، آستین اتنی ہو، یہ لمبائی ہو، یہ چوڑائی ہو، ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارا کپڑا تیار ہو جاتا ہے ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کپڑے کے اندر 1 انچ کا فرق نکل آئے، زیادہ نہیں 1 انچ کا فرق نکل آئے، تو ہم کپڑے والے سے، دکان والے سے لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کر دیا تم نے، میرے کپڑے کا بیڑا غرق کر دیا، نقصان کر دیا۔ 1 انچ اوپر نیچے ہو جائے یہ فرق میں اور آپ برداشت نہیں کرتے، تو سوچئے جناب قرآن کریم کا مطالعہ میں بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ، یعنی اگر تم جنت میں جانا چاہو، اللہ کو راضی کرنا چاہو، اللہ کو اپنانا چاہو، پیغمبر جیسے بن کر آ جاؤ۔ جس طریقے سے ہم 400 کا 500 کا کپڑا ضائع ہو جائے، 1 انچ اوپر نیچے ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو تصور کیجئے کل قیامت والے دن اللہ میاں کیسے برداشت کریں گے کہ تم ہمارے نبی سے اوپر نیچے کیسے ہو گئے۔ اگر ہمارا سر نبی کے سر کی طرح ہوگا سر قابل قبول ہوگا، اگر ہمارا دھڑ نبی کے دھڑ کی طرح ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، جب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا اللہ کی ذات سے وہ کیسے برداشت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اقتداء کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تب کہیں جا کر تم کامیاب ہو پاؤ گے، ادروائز کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے سر؟ اگلی بات سنیے جناب، اصول ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، انسان اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب گھر پر دیکھیں نا، گھر پر ہمارا چھوٹا بچہ ہے، جب نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے اس کو دودھ بولنا نہیں آتا، وہ دودو دودو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دودو دودو، وہ دودو دودو کرتا ہے، لیکن اس کے جو والدین ہوتے ہیں، والدین ان کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی دودھ کو دودو دودو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے جناب وہ تو بچہ ہے اس کی زبان پر نہیں چڑھتا، آپ تو بڑے ہیں، آپ تو دودھ بول سکتے ہیں، آپ کو دودو دودو کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ اس محبت کا تقاضا ہے اس کے الفاظ کو ہم اپنی زبان کا حصہ بناتے ہیں، جیسے اس کو بولنے میں مزہ آتا ہے ان الفاظ کو اختیار کرنے میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے۔ یہی حال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہے کہ جو بندہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرے گا، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا، بھلے وہ پیغمبر کے عمل کے مطابق 100% نہ کر پائے لیکن آگے تو بڑھے، کوشش تو کرے، وہ دودھ کو دودو تک تو پہنچائے کم سے کم۔ اگر وہ کوشش کرے گا، جیسے ماں باپ کو اس بچے سے پیار ہوتا ہے ایسے ہی پروردگار کو اپنے اس بندے سے بھی پیار ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں جناب والا؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی کوئی نہیں۔ اگر اس نمونے کو فالو کرنا مشکل ہوتا اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالتا، اللہ نے بوجھ ڈالا ہی اس وجہ سے ہے، کام مشکل کوئی نہیں، کام مشکل کوئی نہیں۔ چنانچہ امت کے بڑوں نے کر کے دکھایا، امت کے بڑوں نے کر کے دکھایا، اور کر کے دکھانے کے بعد اس کا نمونہ
امت کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو ہم نبی نہیں ہیں پر اس آیت پر عمل ہم نے کر کے تمہیں دکھا دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں واقعہ سن لیں سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ نے کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان سب سے کہہ دو اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان، پہلے صحابی، نبیوں کے بعد سب سے بڑے انسان. اٹھائیے جناب والا ان کے حالات کو دیکھیے ان کے حالات کو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع، کامل پیروی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر منتقل فرما دی. چنانچہ ہم سے تو مطالبہ جو ہے نا وہ پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کا ہے. ابو بکر صدیق نے اتباع کے اندر وہ کمال پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین نے صورت کے لحاظ سے بھی ان کو پیغمبر کا متبع بنا دیا. کیسے بنایا؟ مقبول صاحب کیسے بنایا؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ، دو صاحب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. واقعہ 200 مرتبہ آپ نے سنا. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے لوگ جنہوں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تھی، وہ مدینہ منورہ سے نکل کر قباء بستی کے اندر سرکار کا انتظار کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں. اب مدینہ والوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ تو انتظار میں تھے، سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے دو بندے آ رہے ہیں مسافر، سمجھ گئے ان میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ہوگا. کنفرم نہیں ہے کہ نبی کون سا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کے دوران، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کے کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، کبھی آگے کو چلتے ہیں، کبھی پیچھے کو چلتے ہیں. مقصد چاروں اطراف میں اللہ نہ کرے کوئی بھی خطرہ ہو تو اللہ کے نبی کا تحفظ کیا جا سکے، دفاع کیا جا سکے. اللہ کی شان. چلتے 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 مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی بستی میں پہنچے. ابو بکر صدیق آگے تھے. قباء والوں نے دیکھا، انہیں کیا پتا کہ نبی کون ہے. انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا نبی سمجھ کر ان سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. وہ تو یہی سمجھے کہ یہی نبی ہیں، مصافحہ کرنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ پاک پیغمبر اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے مصافحہ کریں گے، میرا نبی تھک نہ جائے، مصافحہ میں کر لیتا ہوں تاکہ یہ فارغ ہو جائیں. مصافحہ کر رہے ہیں، نہ آنے والوں کو پتا نہ کسی کو پتا کہ مصافحہ کس کو ہو رہا ہے. اللہ کی شان. مصافحے سے سارے لوگ فارغ ہو گئے، دونوں حضرات بیٹھ گئے. اتنے میں سورج کی کرنیں نکلی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورج پڑا، ابو بکر صدیق فوراً اٹھے اور اپنی چادر نکال کر پاک پیغمبر پر سایہ کیا تو مجمع کو پتہ چلا او ہو نبی تو وہ ہیں، یہ تو امتی ہیں. اسی بنیاد پر کتابوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا بھائی وہ محمد تم میں سے کون ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی کیا ہوتی تھی، اس بنیاد پر کہ جو صحابہ کرام تھے وہ بالکلیہ طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنا اختیار کرتے تھے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا تھا اصل کون ہے، نقل کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا زیادہ کامل اتباع کی وجہ سے شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع بنا دیا. ایسا ہے کہ نہیں مولانا سید الرحمان صاحب؟ اگلی بات سنیے جناب. سرکار پر پہلی مرتبہ وحی آئی، جبرائیل امین نے آ کر دبوچا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وقتی طور پر ایک گھبراہٹ آئی.
گھر گئے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑائیے مجھے، کب کپاہٹ تھی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا حضور خیر تو ہے، کیا ہوا، کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خشیت علی نفسی، اپنی جان کا ڈر ہے۔ ایسا ہی ہے، کتابوں کے اندر واقعہ ہے۔ اما خدیجہ کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کما کر دیتے ہیں۔ تقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور وتعین علی نوائب الحق، اور اگر کوئی نیکی کے کام کے اندر کسی کو ضرورت ہو آپ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اما خدیجہ۔ کس کے متعلق کہا؟ اللہ کے نبی کے متعلق۔ بات آئی گئی ہو گئی، اسلام آ گیا، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں پر حالات آئے، مسلمان حبشہ کی طرف پیغمبر کی اجازت سے ہجرت کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے، باہر ایک کافر ملا، ابو بکر کہاں کو؟ کہا کہ بس یہاں لوگ جینے نہیں دیتے۔ کافر نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، مطلب آپ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق نیکی کے کام کے اندر آپ تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ جیسے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے جو صفات پاک پیغمبر کے لیے استعمال فرمائی، بیان فرمائی، اللہ نے کافر کے منہ سے حضرت ابو بکر کے لیے بھی وہی صفات گنوا دی۔ کیا مطلب ہوا جناب؟ کامل اتباع کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کا ظاہر بھی اور باطن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو گیا۔ تو جس کا قرآن پر اعتماد ہے یا ایمان ہے وہ نبی کی اتباع کرے گا، اس انداز سے کرے گا، اصل اور نقل کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں رہا؟ عبداللہ ابن عمر کو دیکھے رضی اللہ عنہ، راستے میں جا رہے ہیں، قافلے کو روکا، سواری کو روکا، اترے، ایک جگہ گئے، قمیص ویسی ہی ویسی، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر واپس آ گئے۔ لوگوں نے حضرت خیر تو ہے، اگر پیشاب نہیں کرنا تھا قافلے کو کیوں روکا، وقت کو کیوں ضائع کیا؟ فرمایا کہ بات یہ ہے اس جگہ سے گزرتے ہوئے مجھے وہ سفر یاد آیا جو میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ اس موقع پر، اس جگہ پر پاک پیغمبر تشریف فرما ہوئے تھے قضائے حاجت کے لیے، مجھے اگرچہ حاجت نہیں تھی پر پیغمبر کی یاد میں نے وہ عمل دہرایا تاکہ پیغمبر کی سنت زندہ کر سکوں۔ یہ ہے کامل اتباع، یہ ہے کامل اتباع۔ یہ سمجھ شریفہ میں یہ ہے کامل اتباع۔ مشہور ہے واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے، ایک صحابی تھے حبشہ کے، تو حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ یہ حبشہ کے صحابی جب بھی نہا کے باہر نکلتے ان کو اپنا سر اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر مانگ نہیں اور پیغمبر کے سر میں مانگ دی۔ ہر ممکنہ کوشش کی۔ ایک دن غصے میں آئے تو گھر کے اندر جو آگ جل رہی تھی انگیٹھی وغیرہ میں، اس میں کچھ سریا یا کوئی لوہا وغیرہ پڑا تھا، وہ اٹھایا اور یہاں مانگ بنانے کی کوشش کی، جلد جل گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ بات یہ ہے یہ تکلیف تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن آج کے بعد جب میں اپنے سر کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا سر پیغمبر کے سر کی طرح نظر آئے گا، میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے۔ سمجھ میں جناب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے نبی کو امام سمجھا اپنی زندگی کا، وہ اتباع کرنے لگے۔ وہ کیا کرنے لگے جناب؟ اتباع کرنے لگے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کو پرکھنا چاہیں کہ یار اللہ میاں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
اگر ہم چاہیں اللہ میاں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ آسمان دنیا پر اس کے اوپر والی جو مخلوقات ہیں ہمارے بارے میں خیر کی رائے رکھتی ہیں یا شر کی، بہت آسان ہے، اپنے آپ کو اٹھائیں اور سنت کی کسوٹی پر رکھیں. جیسے کسی سنار کے پاس سونا لے کر جائیں، اس کے پاس باقاعدہ وہاں پر ایک کسوٹی ہوتی ہے جس پر رگڑا جاتا ہے سونے کو، پتہ چلتا ہے اوریجنل ہے یا ملاوٹ والا ہے. اپنی زندگی کو، معاملات کو، معمولات کو اٹھا کر سنت پہ رکھیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے یہاں کتنے قابل قبول ہیں. اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ. یہ حضرات جمعیہ لے رہے ہیں، حضرات جمعیہ لے رہے ہیں. اللہ کو مانو. مائک بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کام کی بات سن لو تھوڑا گرمی میں، نہ جمعیہ لو یار. غصہ آتا ہے خدا کی قسم ہمیں بھی کہ جمعے والے دن اتنی محنت سے یاد کر کے آتا ہوں یار تم لوگوں کے لیے. جاؤ لیاری کے اندر 23 مساجد ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی ایک امام آپ کو اگر صبح کے وقت میں اپنے کام دھندے میں لگا ہوا نظر نہ آئے، جوتی اٹھا کر میرے منہ پہ مارنا اور مجھ پر چھاپا مارو. آپ لوگوں کی وجہ سے تیاری کر کے آتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ حد ہوتی ہے. کوئی یار کوئی آ رہا ہے پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی کس کو دیکھ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ہاں بالکل صحیح صاف سی بات ہے. آپ لوگوں کا مال کھاتا ہوں جیسا آپ لوگوں کا مال ہے تو ویسے میرا بھی کردار ہے. بالکل تمیز سے بیٹھیں، سن کے بیٹھیں. میں آپ کو اپنی گھر کی بات نہیں بتا رہا، اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، میں آپ کو نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. میں آپ کو وہ بات بتلا رہا ہوں جو ضرورت ہے. غریب کی جان لوگ کیا جمعیہ لے رہے ہیں سر؟ شاہ صاحب جمعیہ لے رہے لوگ. خدا کو مانو. جمعی کا موٹا سا مطلب کیا ہوا کہ پیچھے جو بیان ہوا وہ سارا گیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. قل ان کنتم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، مجھے اپنا امام مانو، میری اقتداء میں آ جاؤ، میری منشا میں آ جاؤ، میری منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ساری سمجھ شریف ہے. اگلا واقعہ سن لیں، فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہادی اور رہنما بنا کر فرعون کے پاس بھیجا. بائی نیم، نام لے کر کہا، اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہا اس کی قوم کے پاس جاؤ. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے. حضرت گئے، وہاں جانے کے بعد مقابلے کی صورتحال بن گئی. بادشاہ فرعون تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ مقابلہ میں خود دیکھنے کے لیے آؤں گا. دستور تھا اس زمانے کا کہ جب دو فریقوں کے درمیان مقابلہ ہو اور بادشاہ اگر دیکھنے کے لیے آئے تو دونوں کو لباس ایک جیسا پہنایا جاتا تھا. اب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو مجبور کرنا شروع کیا، آپ لباس جادوگروں والا پہنے جو ہم سلوا کر دیں گے. ارے فرمایا نا نا نا، میں نبی ہوں، جادوگر تو نہیں ہوں کہ میں جادوگروں والا لباس پہنوں. حضرت نے ٹک کے انکار کیا، میں اپنے اسی جبے میں آؤں گا، اسی جبے کے اندر آ کر مقابلہ کروں گا. اگلے پریشان ہو گئے، بامر مجبوری انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو جی موسیٰ نہیں مانتا، ہم موسیٰ کے لباس کی طرح اپنے جادوگروں کو لباس سلوا کر دے دیتے ہیں تاکہ مقابلے کے لیے جب فرعون آئے تو مقابلے کے وقت میں سب کا لباس ایک جیسا ہو. تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے جبے کی طرح جبے پہنا دیے گئے. مقابلہ ہو گیا. اللہ کی شان، حضرت موسیٰ جیت گئے. سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. فرعون تپ گیا، یہ کاٹوں گا یہ کاٹوں گا. انہوں نے کیا کہا، فقد ما انت قال، جو مرضی آئے کر لے، کیا کرے گا. کہانی ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ جاتے ہیں اللہ میاں کے پاس کوہ طور پر، ربا آپ نے نام لے کر کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، میں گیا، دعوت دی، مقابلہ جیت گیا. ہدایت فرعون کو نہ ملی، ہدایت فرعون کو نہ ملی، جادوگروں کو مل گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے
کہ جس وقت ہم ہدایت کا فیصلہ لکھنے والے تھے اس وقت ہماری رحمت نے اس بات کو پسند کیا کہ پہلے ہدایت اس کو دی جائے کہ جنہوں نے میرے موسیٰ کی مشابہت کو اختیار کیا ہے. یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں فاتبعونی، میری مانو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ دیکھو اس واقعے پر غور کرو جناب، اگر وہ جادوگر بامر مجبوری حضرت موسیٰ کا حلیہ اختیار کرتے ہیں وہ انعام کے حقدار بنتے ہیں، اگر امت محمدیہ کا کوئی مسلمان محبت رسول کے اندر ڈوب کر اگر اپنے نبی کا متبع بنے گا اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ کامیاب لوگوں کی فہرست اٹھائیں جناب. آج جن کے ناموں پر ہم اپنے نام رکھتے ہیں، اپنی مسجدوں کے نام جن کے ناموں پر رکھتے ہیں، جن کا نام آ جائے شرم کی وجہ سے عقیدتاً ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. خدا کی قسم ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا امام پاک پیغمبر کو سمجھا تھا، وہ کامیاب ہو گئے. ان کامیاب لوگوں کی کامیابی تک پہنچنے کا راز اتباع رسول تھا، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انگریزوں نے پیچھے پولیس لگا دی، گرفتار. حضرت والا کو لوگوں نے بتلایا جان بچانا فرض ہے، بھلے وہ مولوی ہو یا کوئی بھی ہو. حضرت نانوتوی چھپ گئے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن سب لوگوں نے یہ خیال کیا اب حضرت باہر نہیں نکلیں گے. 3 دن کے بعد دیکھا حضرت باہر بازار میں. لوگوں نے حضرت والا آپ کی جان کو خطرہ ہے. فرمایا کہ میں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے، مجھے پاک پیغمبر کی زندگی میں صرف 3 دن ملے کہ جن میں پاک پیغمبر رپوش ہوئے تھے، میں نے سنت رسول کو زندہ کر دیا. چوتھے دن باہر آنے کی وجہ کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو سنت رسول کے خلاف ہو. اب کوئی گولی مارتا ہے تو مار دے. ارے سمجھے نا بول، ارے نہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. کوئی مولوی صاحب وہاں سے گزرے اور کہا مولانا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے پر آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے پر پورا ملتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہوں گے، میں اتباع رسول کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہوں. اتباع رسول کی وجہ سے مجھے آدھا ملے یا 0 ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تھے وہ جنہوں نے نبی کو اپنی زندگی کا امام سمجھا. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دانت میں درد ہو گیا، کسی سے کہا لونگ لے آؤ. لونگ دانت کے اندر رکھتے تھے نا، درد ختم ہو جاتا تھا. وہ بھاگم بھاگ گئے اور 4 دانے لونگ کے لے آئے. حضرت نے لونگ دے کے کہا استغفر اللہ، اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے اور 4 دانے لونگ کے لے کر آیا. اسے یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا. ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے. یا 5 لاتا یا 3 لاتا یا 1 لاتا، یہ 4 دانے کیوں لے کر آیا؟ یہ اسی بندے کا دماغ اس طرف جا سکتا ہے کہ جو سنت کا شیدائی ہو اور ہر موقع پر اس کے دل اور دماغ کے اندر سنت رچی بسی ہوئی ہو. وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، وگرنہ کوئی نہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر چمن بنایا گیا، درخت لگانے ہیں. سب نے حضرت سے کہا حضرت پھلدار، پھولدار، خوشبودار سب لگائیں گے. حضرت نے لوگوں کی بات مان لی، چلو لگا لو جی. اور اس کے بعد فرمایا کیکر کا درخت بھی لگا دینا. لوگوں نے کہا حضرت کیکر کا درخت بدنما، نہ کوئی پھل نہ کوئی مزہ، کانٹے ہی کانٹے پلس بدبو. حضرت فرمایا نہ مسئلہ یہ ہے کیکر کا درخت لگانا قرآن کریم کا مطالعہ بتلاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت رضوان کے موقع پر اسی کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 سے زائد حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی. اس کیکر کے درخت کو دیکھوں گا مجھے اپنا نبی یاد آئے گا. سمجھ میں یہ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر دماغ کے اندر سنت رچی بسی ہوئی ہو، پھر ہر موقع پر وہ سنت کا متلاشی ہوتا ہے. کہانی سمجھ میں آ گئی جناب؟ اب آئیے کہانی کی دوسری سائڈ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم مجھے اپنا امام مانو گے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی۔ اب موجودہ زمانے کا حال دیکھ لو جناب، پرسوں درسوں آپ کو معلوم ہوگا مشہور زمانہ بدبخت کار ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا جس نے سرکار کے خاکے بنائے تھے، واصل جہنم ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ایسا ہی ہے کل قیامت والے دن۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تم میں یعنی مسلمانوں اور کافروں میں کیا فرق ہے، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، میرا مذاق اڑایا، میرے مجسمے بنا کر، میرے کارٹون بنا کر، میری تصویریں بنا کر، وہ تو کافر تھے، ان سے کوئی گلہ نہیں، تم تو اپنے تھے، مسلمان تھے، تم نے میرا مذاق اڑایا میری سنتوں کے اوپر آرے چلا کر، چھریاں چلا کر۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک اللہ والے گزرے ہندوستان کے اندر ڈیلی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر، حضرت کا معمول تھا 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سرکار کو ہدیہ کرتے تھے۔ ایک رات سرکار کو دیکھا، نورانی چہرہ، صاف ستھرے کپڑے پر اللہ کے نبی کے دل والی جگہ پر خون کے نشانات ہیں۔ کہا سرکار خیر تو ہے، آپ کا دل زخمی؟ فرمایا ہاں، یہ میری امت میری سنتوں کو توڑ کر بار بار روزانہ کی بنیاد پر میرے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ اب ہماری نماز امام کی اقتداء کے بغیر قابل قبول نہیں، تو بتائیے ہماری زندگی نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ تو بچہ سمجھ سکتا ہے، بچہ بھی امام سے پہلے آگے نہیں جائے گا۔ ہم تو عقل مند ہیں ماشاءاللہ، پھر کیا وجہ ہے ہم اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سستی ہے، غفلت ہے، پریشانی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کو چومنے والوں، چاٹنے والوں، اس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ فائدہ تب دے گی جب سنت رسول اس کے ساتھ لگی ہوگی۔ سنت ہمیں سکھائے گی یہ کیا ہے، اور سنت کیا ہے؟ نبی کی اتباع ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں اگر اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نبی کا تذکرہ، نبی کی سیرت، نبی کے حالات بیان کرنے کا مقصد نبی والی صفات آ جائیں، نبی کو اپنا امام مان لیں تو کامیاب ہو گئے۔ وگرنہ میری عمر ہے 35 سال، تو گویا کہ 35 مرتبہ ربیع الاول گزر چکا ہے، جیسے میں اس وقت تھا 35 سال پہلے، آج بھی ویسا ہی ہوں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آخری بات، دکان پر ہم گوشت لینے جاتے ہیں نا جناب، صبح کبھی جائیے گا کہ گوشت والی جو گاڑی آتی ہے، بڑے بڑے وہ اپنا وہ رانے وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک مہر لگی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مہر کیوں لگاتے ہیں؟ شہر کے باہر جہاں پر مذبح خانے ہوتے ہیں، جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں گورنمنٹ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، جو جانور حلال ہو، شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح ہو، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکاندار وہاں سے لے کر جاتے ہیں، راستے میں پولیس پکڑتی ہے، کہتی ہے مہر دکھاؤ، اگر گوشت پر مہر ہوگی اندر آنے کی اجازت، اگر مہر نہیں ہوگی تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جناب، اللہ میاں نے اپنی طرف آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی چل کر آیا۔ نبی کا نقش قدم اگر کوئی اپنائے گا وہ اللہ میاں کے پاس جائے گا، اور اللہ میاں کے یہاں بھی عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ عمل بڑے کتنا اچھا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، جیسے یہاں گوشت رد کر دیا جاتا ہے وہاں پر ہمارا عمل بھی رد کر دیا جائے گا۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے جناب، پیچھے اس امام کے نماز میں، ٹھیک ہے، اور پیچھے اس امام کے زندگی کے اندر اپنے نبی کو اپنا امام بنائیں گے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جسے لوگ چھوڑ چکے ہوں، اس ایک سنت پر ثواب 100 شہیدوں کا۔ اور ایک روایت میں آتا سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کے اندر اسے
میرے ساتھ رکھے گا. تو آسان سا طریقہ ہے, روزانہ کی بنیاد پر. اس مہینے کا تقاضا بھی یہ ہے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیغمبر کی سنتوں کو اپنائیں. گھر کے اندر ہو, باہر ہو, کچھ بھی ہو, ہر جگہ پر نبی کی سنت زندہ باد. نبی کی سنت نہیں تو وہ سارے کام مردہ باد. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ